ویلکم بیک۔ آزاد کشمیر کے عوام پرانی تنخواہ پر گزارا کرنے کو تیار نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں 27 جولائی کو کشمیر کے پہاڑوں میں تیروں کی بارش سے شیر کا تاریخی شکار ہوگا۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا، اسلام آباد والے کراچی اور بلوچستان کے فیصلے بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں سندھ کے فیصلے سندھ میں، بلوچستان کے فیصلے بلوچستان اور کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں۔ ٹروتھ کمیشن بنانے اور احتجاج ختم کرنے کی تجویز دی، لیکن دونوں طرف سے جواب نہیں آیا۔ انہوں نے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ سروس کی فوری بحالی کا مطالبہ بھی کیا۔ امریکہ کا ایران کے ایٹمی پاور پلانٹ پر حملہ۔ امریکی فوج نے زیر تعمیر خوئن نیوکلیئر پاور پلانٹ کو متعدد میزائل سے نشانہ بنایا۔ امریکی حملوں پر ایران کے جوابی وار اردن میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ دارالحکومت عمان میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ جنوبی شہر عقبہ کا ایئرپورٹ اور بندرگاہ خالی کرا لی گئی۔ کویت میں دوبارہ ڈی سیلینیشن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اردن میں فوجیوں کی ہلاکت پر امریکی فوج کی ایران پر وحشیانہ بمباری۔ ایرانی ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کا دعویٰ ہے امریکی فوج نے جنوب مغربی حصے میں زیر تعمیر دارخوئن نیوکلیئر پاور پلانٹ کو متعدد میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ سینڈ کام نے بندر عباس، کشم، سیرک، خوزستان اور ہرمزگان میں شدید حملے کیے۔ خوزستان میں شادگان پر میزائل فائر کیے گئے۔ سینڈ کام کا کہنا ہے اردن میں امریکی فوجیوں پر حملے میں ملوث پاسداران انقلاب کی فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے جواب میں اردن اور کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حملوں کے بعد اردن کے دارالحکومت عمان میں خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ ایئرپورٹ اور بندرگاہ خالی کرا لی گئی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اردن میں الازرق ایئر بیس کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ حملے میں ایئر بیس پر 2 فائٹر جیٹس اور 3 امریکی طیارے تباہ کیے۔ فائٹر جیٹ شیلٹرز، پارکنگ ریمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے کویت میں پانی کا پلانٹ تباہ کر دیا۔ ایران کی جانب سے 2 روز میں دوسری بار سمندری پانی قابل استعمال بنانے کے پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے ایرانی حملے میں کویت کے الودیری کیمپ میں ایک اسلحہ ڈپو اور علی السالم ایئر بیس پر پیٹریوٹ ریڈار اور فضائی نگرانی کا ریڈار تباہ کیا گیا تھا۔ ایران نے 3 امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے اہواز اور دھلران میں 2 امریکی MQ-9 ڈرون مار گرائے۔ لوکاس ڈرون کو بندر عباس میں نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا نے بتایا تمام ڈرون جدید دفاعی نظام سے تباہ کیے گئے۔ امریکہ جنگ میں شکست کا بدلہ فوجی کارروائیوں سے لینے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے اردن، کویت اور عمان میں امریکی فوجی اڈوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ امریکہ فوجی کارروائیوں کے ذریعے آبنائے ہرمز کو جنگ سے پہلے والی حالت میں واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو کوشش میں امریکہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ جنگ کے باوجود ایران سے سفارتی حل امریکہ کی ترجیح قرار۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کہتے ہیں اردن میں فوجیوں کی ہلاکت کے باوجود صدر ٹرمپ ایران سے پرامن معاہدہ چاہتے ہیں۔ ایران معاہدے کے لیے تیار ہے تو یہ تنازع اسی طرح ختم ہو سکتا ہے۔ کرس رائٹ نے یہ بھی کہا ایرانی تعاون کے بغیر بھی آبنائے ہرمز کھلی رہے گی، وہاں سے تیل اور گیس کی بلا رکاوٹ ترسیل یقینی بنائیں گے۔ Trump wants to end it with a peaceful agreement with Iran, but it takes 2 parties to do that. If they're ready to do that, that's the way it'll end. If not, we will continue to assure flow of traffic through the strait without Iran's cooperation. قطر اور عراق کا آبنائے ہرمز میں آزاد جہاز رانی یقینی بنانے کے لیے مذاکرات پر زور۔ عراقی وزیر اعظم علی الزیدی نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے دوحہ میں ملاقات کی۔ علاقائی صورتحال اور امریکہ ایران کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے زور دیا فریقین جنگ کے بجائے مذاکرات کا راستہ اپنائیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق وعدوں پر سختی سے عمل کریں۔ خطے میں استحکام کو فروغ دینے کو وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا۔ کشمیر کوز کے خلاف ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ چند ہزار بندے اکٹھے کر کے لشکر کشی کرنے والے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ہجرت کرنے والے بھی اتنے ہی کشمیری ہیں جتنے آپ ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا نورین نیازی کے بیان پر عوام میں انتہائی غم و غصہ ہے۔ اب انہوں نے مارکہ حق پر سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ مارکہ حق پر پاکستان کی فتح ان سے ہضم نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو پوری دنیا میں عزت ملی۔ کہ ہجرت کرنے والوں کی ہم یہ سیٹیں ختم کریں گے، تو یہ جو مذموم سازش ہوئی پاکستان کے خلاف، کشمیر کوز کے خلاف، اس کے پیچھے ایجنڈا اور تھا۔ چند ہزار بندے اکٹھے کر کے لشکر کشی کرے اور سمجھے
فاصلے کے زور پہ وہ اپنی بات منوا لے گا تو ریاستوں کے آگے یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی. ایک محترمہ نورین نیازی صاحبہ کا بیان سامنے آیا ہے. اپنے بھائی کی سیاست کے پیچھے وہ مارکہ حق پہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. وہ ایسے بیانات دیتے ہیں جو بھارتی میڈیا کی زینت بنتے ہیں. مارکہ حق پہ پاکستان کی فتح ان کو ہضم نہیں ہوئی. کچھ لوگوں سے مارکہ حق میں پاکستان کی فتح ہضم نہیں ہو رہی. نون لیگ کے رہنماؤں کا بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کے بیان پر رد عمل. طارق فضل چودھری بولے بانی پی ٹی آئی اور ان کی فیملی پاکستان مخالفت کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے. طلال چودھری کا کہنا تھا یہ پاکستان مخالف پراکسیز ہیں. بلال اظہر کیانی نے کہا نورین نیازی کا بیان ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے. نورین نیازی کو NCCIA نے کل اسلام آباد میں طلب کر رکھا ہے. انہیں پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت کی گئی ہے. نورین نیازی صاحبہ کا ایک بیان مارکہ حق کے حوالے سے انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. عمران خان اور ان کی پوری فیملی کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اس میں وہ پاکستان کے خلاف بیان اور ریاست کے خلاف بیانیاں بنانے سے باز رہے ہیں. یہ بیانات پوری قوم ان کی مذمت کرتی ہے. بانی پی ٹی آئی کا ہدف پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. یہ ہر اس چیز پر حملہ آور ہوتے ہیں جس سے پاکستان کمزور ہو سکے. اپنے اداروں پر اور پاکستان پر صرف اس لیے حملہ آور ہے کہ اپنے پالنے پوسنے والوں کو خوش کرنا ہے. پی ٹی آئی پاکستان کے خلاف بھی ہے, وہ پاکستان کی افواج کے خلاف بھی ہے. پی ٹی آئی اور عمران خان اپنے سیاسی مفادات کے لیے پاکستان کے دفاع کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں. ہم کسی کو ملک دشمن نہیں کہنا چاہتے, مگر اگر یہ بیان اور یہ سوچ ملک دشمنی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کسی بھی ریاست کے اندر اس طرح کا بیانیہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں کلاؤڈ برسٹ. کھٹا پیرا نالے میں طغیانی. 5 مکان 20 دکانیں اور 2 اسکول تباہ ہو گئے. 3 گاڑیاں اور موٹر سائیکل نالے میں بہہ گئی. ریسکیو حکام کا کہنا ہے ان واقعات میں جانی نقصان نہیں ہوا. مانسہرہ کی وادی قاغان, وادی سرن اور دیگر علاقوں میں شدید بارشیں. جبوڑی اور ورگئی سچ میں کلاؤڈ برسٹ. متعدد ہوٹل اور مکانوں کو نقصان پہنچا. ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی. متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور شاہراہوں پر پانی آنے سے ٹریفک متاثر. ریسکیو حکام کے مطابق بالا کوٹ کے قریب لینڈ سلائیڈنگ سے گاڑیوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہوئی ہے. مقبوضہ کشمیر میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی. 10 افراد جان سے گئے, متعدد لاپتہ ہیں. ضلع راجواڑی میں ندی نالے بفر گئے, نشیبی علاقے ڈوب گئے. سیلابی ریلوں سے درجنوں گھر ملیا میٹ, سینکڑوں گاڑیاں بہہ گئیں. محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کا الرٹ جاری کیا ہے. دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اچانک اضافہ ہو گیا. ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,75,000 کیوسک ہو گیا. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کا کہنا ہے دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے. سیالکوٹ, گجرانوالہ, گجرات, حافظ آباد, چنیوڑ, چھنگ, ملتان, مظفر گڑھ کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے کہا کہ کل سے 24 جولائی کے دوران دریائے جہلم میں منگلا ڈیم کے مقام پر بھی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے دریائے جہلم اور چناب کے اہم نالوں میں بھی طغیانی کا الرٹ جاری کیا ہے. خیبر پختونخوا, ڈیرہ غازی خان اور شمالی بلوچستان کے نالوں میں بھی طغیانی کا خدشہ ہے. خبر آپ کو دیں گے مظفر آباد. الیکشن ڈیوٹی پر مامور ملازمین کی پولنگ کل ہوگی. چیف الیکشن کمشنر کے مطابق پولنگ مراکز پر ڈیوٹی پر مامور اہلکار حق کی رائے دہی استعمال کریں گے. فوج سمیت دیگر اداروں کو انتظامات کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. خبر شامل کریں گے مٹیاری سے. مال بردار ٹرین کی 10 سے زائد بوگیاں پٹری سے اتر گئیں. واقعہ وہاب شاہ ریلوے اسٹیشن کے قریب پیش آیا. اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک متاثر ہوا. ٹرینوں کی آمد و رفت بھی معطل ہو گئی. ریلوے حکام کا بتانا ہے دونوں ٹریکس کم از کم 24 گھنٹے بند رہنے کا خدشہ ہے. کوٹری اور روہڑی سے ریلیف ٹرینیں روانہ کر دی گئیں. اسلام آباد میں CDA, MCI اور ضلع انتظامیہ کا شہریوں کے لیے بڑا تحفہ. ڈی چوک پر پاکستان کی سب سے بڑی اسکرین پر رات 11 بجے سے لائیو سٹریمنگ ہوگی. شہری اسپین اور ارجنٹینا کا فائنل بڑی اسکرین پر دیکھ سکیں گے. پر رونق میلے میں فوڈ سٹال اور دیگر سہولتوں کا بھی اہتمام کیا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.